अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम खम्र, ख़ानदान और अक़ल और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। बात होती है नशे की, और नशे के लिए हम देखते हैं कि बहुत से मामलात जब सामने आते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं हमसे क्या गलती होगी, क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से हमारे बच्चे ने ये काम शुरू कर दिए। बहुत से हमने मामलात देखे कि कहाँ कहाँ हमसे कोई ना कोई गैप रह जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, हम फोकस नहीं कर पाते। इसी तरह एक बहुत बड़ा एरिया जिसके ऊपर हम फोकस नहीं करते और आज मैं चाहूँगी कि हम उस पर बात करें, वो है बचपन से बच्चों की रूटीन्स बनाना, बच्चों के लिए रूल सेटिंग करना और उनको आगे तक फॉलो करवाना। क्योंकि जिस घर में भी हम जाते हैं हम एक बहुत बड़ा मसला ये देखते हैं कि अक्सर माएँ इसी परेशानी में ये कहती नज़र आती हैं कि जी रूल्स तो मैंने बनाए हुए हैं लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करते हैं या बच्चों की रूटीन नहीं बनती है और मैं इसमें खप कर रह गई हूँ। एक जगह मैंने बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक विनर की फीलिंग हो, आपको लगे कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ, तो उसके लिए आपको फिर विनर होने का एहसास हर वक्त आपके साथ चलना चाहिए। तो देखते हैं कि आज हम रूटीन्स और रूल्स के बारे में क्या अपने घरों में चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नबीला शकूर, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ये पीएचडी कर रही हैं एजुकेशन में, और इनका 12 साल का तजर्बा है मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने का, बच्चों के साथ डील करने का। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं आमना शाहिद, और ये भी बच्चों को पढ़ाती हैं, 3 साल से पढ़ा रही हैं, लेकिन बच्चों के मामले में रूल्स रेगुलेशन सेट करना ये एक इनकी खासियत है जिसकी वजह से हमने इनको आज मदऊ किया है। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती हैं जबीन हसनैन, लाइफ कोच हैं जो कि बच्चों, वालिदैन और असातिज़ा के साथ काम करती हैं। मैं आप तीनों को वेलकम करती हूँ स्टूडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नबीला, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जब हम बच्चों की रूटीन्स की बात करते हैं तो वालिदैन से कौन सी ऐसी कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं जिनके बारे में उन्हें मोहतात होना चाहिए? अच्छा डॉक्टर कमल, है इस तरह कि हमारा बीइंग पेरेंट्स हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल होता है कि बच्चे जो है, हर पेरेंट का दिल चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, हर काम में अच्छा हो, लेकिन उसमें हमारा बीइंग पेरेंट एक रोल होता है सही, जिसको हमने उस शुरू से लेकर चलना होता है और फिर उसमें हमारी अपनी जो कोशिश और वो सारा आता है, उसके बाद वो उस लेवल तक पहुँचता है। सही। तो उसमें जब छोटा बच्चा होता है तो हमें जैसे तैयारी उसी वक्त से शुरू कर देनी चाहिए, तो उसके रिजल्ट्स आपको बड़े होके बच्चे में मिलते हैं। तो उसमें अक्सर हम चाहते हैं, हर का होता है कि अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो कामयाब रहें, वो हमारे बच्चे हर चीज़ में एक्सेल करें, परफेक्शन में जाएं। तो उसके लिए डे 1 से आप ये देखें, बच्चा जो है वो फितरत पे होता है। सही। वो अगर आप उसकी इवन दूध पीने की रूटीन भी रख लेते हैं तो वो उतने ही उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाता है। तो इससे हमें जो मैसेज ये मिलता है कि हमने जिस तरह उनको ट्रेन करेंगे वो उसी तरह आगे लेके यानी आप ये नहीं कर सकते कि बच्चा 15-16 साल का हुआ तो आप एकदम जागे और आपने कहा ओहो अब तुम्हें ये करना है और ऐसे करना है, दैट इज़ टू लेट देन। अच्छा आमना, अब आप बताइए हमें कि जब हम रूटीन्स की बात करते हैं तो उसके लिए रूटीन्स के लिए कुछ रूल्स तो बनाने पड़ते हैं ना कि भाई आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो उसका कैसे सिलसिला शुरू होगा? वही बात आप वाली कि हम छोटी एज से शुरू करते हैं, करना चाहिए हमें। उसमें आप अपने रूल्स जो भी आप चाह रहे हैं बच्चे से कि वो दिन में ये काम करे, आप वो लिस्ट डाउन कर लें अपने सही लिए। उसके बाद उनको अरेंज कर लें कि पहले ये काम हो, बाद में ये काम हो। ठीक है। और बच्चों से उस चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है, उसके फ़ायदे बताएं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि हम ये नहीं करेंगे तो हमें ये होगा। सही। फिर छोटे बच्चों के लिए आप स्मॉल स्टेप्स रखें, अच्छा, छोटे रखें रूल्स, थोड़े कम रूल्स रखें। पिक्चर्स लगा लें या उसको डेकोरेट कर लें अच्छे से, जो वो इंस्पायर हो, अच्छा होने लगे। सही। बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा स्टेप्स रखे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन होगी, छोटे बच्चों के लिए आप सुपरविजन और हेल्प हर स्टेप पे होगी। यानी कि अगर आपने रूल बना दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं अब फारिग हूँ, बच्चा खुद ही देखे और फॉलो करे। बिल्कुल ना, सिर्फ बड़े बच्चों के लिए भी आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने ये चिपका दिया कहीं पे, अब ये देखे और खुद करे और रिजल्ट्स मुझे नजर आए। इवन बड़े बच्चों के लिए भी आपको हर स्टेप पे रिमाइंडर ज़रूर देने चाहिए। ठीक है। और जब वो बच्चों के साथ डिस्कस होंगे तो दे विल ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छा लगेगा
وہ رسپانسبلٹی فیل کریں گے. اور جب ایک چیک لسٹ بنی ہوتی ہے نا, جیسے اس میں جب وہ ٹک کرتے ہیں نا, تو سائیکالوجسٹ سے کہ جب وہ ٹک بچہ خود کرتا ہے نا, اچھا, تو وہ ان کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرتا ہے. اچھا, ان میں موٹیویشنل لیول زیادہ ہوتا ہے. تو آپ وہ بچے سے ٹک کرائیں, بجائے اس کے کہ آپ کہیں یہ کر لیا اس نے میں فٹافٹ ٹک کر دوں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ بچہ ٹک کرے گا, وہ اون کرے گا, اس کو خوشی ہوگی. صحیح, آپ نے سارے رولز بنا لیے. صحیح, اسٹیپ 1. ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کو انفورس بھی کرنا ہے ود پیشنس. میرا خیال ہے یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انفورس نہیں کیا جاتا پیرنٹ سے. انفورس کرنا ہے ود پیشنس اینڈ کنسسٹنسی. مجھے تو جوتی یاد آ رہی تھی کہ وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ والدین جب رول بناتے ہیں یا کہتے ہیں بچے کو یہ کرنا ہے, اگر نہیں کیا تو ایک جوتا آئے گا. اور اس میں پھر آپ کے رولز ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اور آپ نے اس کو کہا ہے کہ ٹک 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 10 گھر دن میں اب یہ تم نے 50 کام کرنے ہیں. صحیح, ریئلسٹک ہونے چاہیے. پھر اس میں ایک آخری چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ فلیکسیبل بھی ہوں. ایسے نہیں کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہے یا آپ کو کہیں جانا پڑ رہا ہے یا بچہ بھی ایون بیمار ہے, تو وہ آپ اس سے ہل نہیں سکتے ان رولز سے. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے, فلیکسیبلٹی بھی ہمارے ہونی چاہیے. جب ہم بات جو کر رہے ہیں رولز کی اور روٹینز کی, تو اس کا ایڈکشن کے ساتھ آپ کیسے تعلق جو ہے وہ بنائیں گی؟ کمل دیکھیں, شروع سے اگر آپ بچوں کو رولز اور روٹینز پہ چلائیں گے تو ہم ہوپ کر سکتے ہیں, ہم 100% نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے وہ ایڈکشنز کی طرف نہیں جائے گا, کیونکہ وہ اپنے رولز اور روٹینز کو فالو کر رہا ہوگا. تو اس لیے اس کا ادھر ادھر بھٹکنا, اس کی سیلف اسٹیم ہائی ہوگی, جیسے بھی آمنہ نے بھی کہا, اور وہ اپنے اندر خود اچیومنٹ اپنی دیکھ رہا ہوگا کہ میں نے یہ کام بھی کر لیا, میں نے یہ, تو اس کا بہت مشکل ہے ایڈکشن کی طرف جانا. لیکن ہم پھر بھی 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ اس کو ہیلپ کرے گا. اور ہم نے اور جو بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کی ہے وہ بھی جب ایڈ ہوتی جائیں گی تو اس سے اس کو فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا نبیلہ, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم کچھ اسپیسیفک رولز کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ جو پیرنٹس کا ذرا مشکل ایریا ہے کہ بچپن سے وہ بچوں کو سکھائیں. بیڈ روم یعنی رات کو سلانا جو ہے مجھے لگتا ہے ایک نائٹ میئر ہے, اور بھی بہت سے نائٹ میئرز ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا نائٹ میئر ہے. اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں والدین کو؟ دیکھیے, مسئلہ تو یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ اگر بچے کی نیند ایک ایسی چیز ہے بڑوں کے لیے اور بچوں کے لیے کہ اگر وہ پوری نہیں ہے تو بچہ تو ایکسپریس نہیں کر سکتا, لیکن اس کا افیکٹ اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس میں, وہ اگلے دن اسکول جائے گا, اس کے کھانے پینے میں, تو یہ سب انٹر لنکڈ ہے. اب اس کے لیے ایز اے پیرنٹ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پہلے سے پری پلان کر لیں. لیٹ سپوز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 8 بجے بیڈ پہ ہو, تو اس سے پہلے کی آپ کی تیاری بہت میٹر کرتی ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب اس کی باقی ایکٹیویٹیز اکارڈنگلی چل رہی ہیں تاکہ وہ نیند اپنی پوری کر سکے. پھر سلانے کے بعد اس کے اٹھانے کی روٹین, پھر اس کو دیکھ کے بعد آپ نے اس میں جو ہے ایک ڈسپلن رکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ وہ ایک دن سو رہا ہے وہ خود اس پہ سوئے. جب یہ اسی طرح ہوتا جائے گا تو اس کی ہیبٹ فارم ہو جائے گی, تو وہ پھر اس کے لیے ایزی ہو جائے گا. اس میں پھر بار بار وہی بات آتی ہے کہ ایز اے پیرنٹ ہمیں اس میں شروع میں ہمیں کام کرنا ہے, اس کے بعد ہم نے ایک صرف چیک رکھنا ہے کہ بچہ وہ کر رہا ہے. جیسے کہ آمنہ نے بھی کہا کہ ہمیں ریمائنڈرز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ اسپیشلی, کیونکہ آپ کو جیسے ایک چیز کے اوپر, جیسے لیٹ سپوز ایک چائے کی عادت ہوتی ہے, تو ہمیں وہ اپنی عادت جو ہے وہ خود بخود ہمیں وہ طلب ہونے شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب بچہ ٹائم پہ سونا جائے گا تو وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو اس ٹائم پہ خود بخود نیند آنا شروع ہو جائے گی, اور پھر اٹھنے کی روٹین, اور پھر جب وہ ہوگا تو وہ فریش ہوگا. بالکل, اگر بچپن سے یہ روٹین ایسی ہوگی تو آگے جا کے وہ بچے جب ٹین ایج میں جاتے ہیں یا بہت سے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر ان کو فرق پڑتا ہے. جی آمنہ, اگر آپ ہمیں کوئکلی دکھائیں کہ بیڈ ٹائم روٹین کیسے بنے گی, کیونکہ ہم نے ایک بریک لینی ہے, لیکن میں چاہوں گی اس سے پہلے ہم یہ ضرور دیکھیں. ایک سیمپل ہے بیڈ ٹائم روٹین کا, اس میں بھی بچوں کے ساتھ وہی بات ڈسکس کریں گے. یہ تو اتنا خوبصورت سیمپل ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کو لے جا کے گھر میں فالو کرنا شروع کر دوں. اسی لیے امپریسو بنانا ہے نا, تاکہ بچے اس کو دیکھیں, اس کو فالو کریں. اور پھر بچوں کے ساتھ جب آپ ڈسکس کریں گے نا تو وہ ان کو خود بھی پتہ چلے گا کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے, اب ہم نے یہ کرنا ہے. جیسے نبیلہ نے کہا, آپ پہلے سے پلان کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ 8 بجے بیڈ میں ہو تو آپ کو 7:30 بجے نہیں شروع کرنا کام. آپ کو گھنٹہ پہلے کام شروع کرنا ہے. اور میں تو سوچ رہی تھی 8 بجنے سے 10 منٹ پہلے شروع کرنا ہے, بس اتنا ہی ٹائم ہے. نہیں, آپ نے بلکہ گھنٹہ پہلے شروع کرنے سے پہلے بھی بچے کو 7 بجنے سے بھی پہلے آپ نے اس کو ریمائنڈر دینا ہے کہ اب ہم نے 7 بجنے والے ہیں تو ہم نے فلانا کام کرنا ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ 7 بجے ڈنر کرنا ہے ہم نے, تو ہم نے 7 بجے ڈنر کرنا ہے, یو ہیو 10 منٹس. تو آپ وہ بچہ پھر اس کے لیے ریمائنڈر دیتے جائیں گے تو اس کے لیے آسانی ہوتی جائے گی. اور اس میں پھر آپ کے لیے جب آپ ایک چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو پاور اسٹرگلس کم ہو جاتی ہیں آپ کی,
اور پھر آپ اس میں سے اچھی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی سننا ایڈ کر لی, آپ نے دعائیں خود نہیں پڑھی, آپ نے بچوں سے پڑھوائیں, اور آپ نے اس میں جب سننا سے ایڈ کر رہے ہیں تو بچوں کو اچیومنٹ ہو رہی ہے, وہ خوشی خوشی سو رہے ہیں, بجائے سے کہ آپ بھی غصے میں سلا رہی ہیں اور وہ بھی کرینکی ہو کے سو رہے ہیں. عشاء کی نماز جو پڑھنی ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر بن جاتا ہے کہ جی اب آپ کا سونے کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اگر آپ ساری روٹین بناتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی آپ نے ریئلسٹک رہنا ہے. آپ نے یہ نہیں, وہی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بچہ, آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر میں نے 10 کام رکھے ہیں یا 5 کام 6 کام رکھے ہیں تو وہ بچہ کتنی دیر میں کرے گا. چھوٹا بچہ اوبویسلی ٹائم زیادہ لے گا, بڑا بچہ پھر بھی جلدی کر سکتا ہے. ریمائنڈرز اور سپرویژن اور ہیلپ ہمیشہ ساتھ رہے گی. بالکل صحیح. ناظرین, ایک اہم موضوع ہے یہ اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے, اس لیے کہ یہ ایک پیرنٹس کی, جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑی اسٹرگل بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے.